وہ کیا کہتا ہے کہ اے محمد تیرے ہاتھ جل جائیں، تیرے یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں، جو کہ وہابی جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ اے عیسیٰ سب کا ایسے ڈائریکٹلی نام لیتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو بے شک کوئی ہے بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جو لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے وہ بھی مسلمان ہوا نہیں ہے جب تک وہ اللہ کے ساتھ اپنے رسول کو ایڈ نہیں کرتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ جب وہ یہ چیزیں ایڈ کرتا ہے تب جا کے وہ مسلمان ہوتا ہے، تب اس کا کلمہ پورا ہوتا ہے، اور جو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اللہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں کرتا، اور بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے جن کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ رکھا ہے، اللہ قرآن میں سب کا نام لیتا ہے، اے نوح اے موسیٰ اے عیسیٰ سب کا ایسے ڈائریکٹلی نام لیتا ہے جتنے بھی نبی، لیکن اپنے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو پورا نام لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول۔ اس طریقے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو، وہ اپنے نبی کو عزت دے رہا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت غلطیاں کر دی اللہ کے شان میں، جو اللہ نے فرض کیا ہے ان میں تھوڑی بہت غلطیاں کر دی تو چلتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، آپ نے معافی مانگی۔ لیکن اگر نبی کے سامنے گستاخی آپ نے کر دی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیے، جو کہ وہابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال میں نبوت ملی، نبوت 40 سال میں نہیں ملی، وہ تو آدم علیہ السلام کو جب گوندا جا رہا تھا مٹی کو تب سے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اعلان 40 سال بعد کیے۔ جب انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو جمع کیے، اور جب وہ جمع کیے اور کہنے لگے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک ہی اللہ کی طرف آؤ، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا رب ہے جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمارا سب کچھ دیکھتا ہے، ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھتا ہے، اور ہماری ایکٹیویٹیوں کو جو ہے وہ فرشتوں کو مقرر کیا، اس کے ایکٹیویٹی کو لکھو کہ یہ کیا کرتا ہے گناہ سب کچھ جو لکھو، وہ وہاں سمجھا رہے تھے۔ تو وہاں ابو لہب بھی تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ اے محمد تیرے ہاتھ جل جائیں، تیرے یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے لگا، وہ الٹا سیدھا بولنے لگا۔ اس سے پہلے ان کی بڑی عزت تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اللہ کی طرف بلائے، تو ابو لہب نے ان کے اوپر ایسی باتیں کرنا چالو کیا، اب اے محمد تیرے ہاتھ جل جائے، یہ ہو جائے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے۔ ہاں، لیکن اسی وقت اللہ نے ایک آیت نازل کی، آیت نے پورا سورہ ہی نازل کر دیا، کیا؟ سورہ لہب۔ آج میں اسی کو آپ کو ترجمہ بتاؤں گا کیا ہے وہ۔ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ بتاؤ، اس نے ایک مرتبہ ہمارے نبی کو ایسا کہا اور اللہ نے پوری سورہ اتار دی۔ اب ہر کروڑوں 180 کروڑ مسلمان کی زبان پہ رہتا ہے، وہ جب بھی تبت یدا پڑھتا ہے وہ ابو لہب پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ سوچو، جو نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے نا، اللہ قیامت تک اس کے شان میں گستاخیاں کرواتا ہے، قیامت تک۔ اب دیکھو ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا اور اللہ نے پوری آیت اتار دی ابو لہب کے شان میں گستاخی۔ اب ہر مسلمان کرتا ہے، ہر مسلمان کی زبان پہ تبت یدا ابی لہب وتب یاد ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے جلیل ہونا لکھا ہے۔ ہاں، اب آتے ہیں دوسری آیت پہ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ دیکھیں، اس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ اس کے مال اس کے کچھ کام آیا نہ اس کی کمائی، سب برباد کر دیا۔ کیونکہ کس کی شان میں گستاخی کیا؟ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کیا۔ جو اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی کرتا ہے انہیں گالی دیتا ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ان کے مال بھی انہیں کچھ کام نہیں آتے، ان کے اولادیں بھی ان کے کام نہیں آتے، ان کی کمائی ان کے رزق کچھ بھی ان کے کام نہیں آتا، کچھ بھی نہیں کام آتا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دیکھو وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ کون؟ ابو لہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جلد ہی بھڑکتی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی،
क्यों? क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं चौथी आयत पे, व अमरातहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी जो ईंधन और सर पर उठाए फिरती है। अरे बाप, अल्लाह उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ा, उसकी बीवी भी जो ईंधन उठाए सर पे फिरती है वो भी जहन्नम में जाएगी। सोचो, ये होती है नबी के सामने गुस्ताखी करने वालों के साथ। मेरा अल्लाह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो याद रखो, जो सुनता है, जो मुसलमान सुन के लेता है उसको भी नहीं छोड़ेगा, और जो खैर बोलता है उसे छोड़ेगा ही नहीं।